اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ میاں وحید احمد حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں عبداللہ مہاجر صاحب۔ آئے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کے پی کے جس کو پی ٹی آئی کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، اس میں شکست کی اصل وجوہات کیا ہے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی عبداللہ مہاجر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے کے پی کے میں ایک مضبوط جماعت تھی اور بیسیکلی وہیں کی جماعت تھی، تو پی ٹی آئی کا کے پی کے میں شکست کی، بلدیاتی انتخابات میں شکست کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجوہات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر نظریاتی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جماعت نظریاتی طور پہ صرف کے پی کے میں تھی اور کراچی کی حد تک۔ اب شکست کی جو وجہ ہے، ایک تو انہوں نے خود تسلیم کی کہ مہنگائی ہوگی، جو صوبائی وزراء نے کہا، لیکن انہوں نے اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے ایک اور ڈگوسلہ چھوڑ دیا کہ بھائی ہم سے ٹکٹوں کی غلط تقسیم ہوئی۔ یہ چیزیں تو جیسے پہلے بھی عرض کیا، یہ تو چلتی رہتی ہیں، لیکن اصل بنیادی طور پہ جو میرے خیال میں وجہ ہے وہ ہے مہنگائی۔ اب مہنگائی میں آپ اگر موازنہ کریں پچھلی حکومت کے ساتھ، کہ جب مسلم لیگ حکومت چھوڑ کے گئی تھی، یہ حکومت میں آئے تھے، اس وقت بجلی کا پر یونٹ کیا ریٹ چل رہا تھا، اسی طرح پانی کے کیا بل آ رہے تھے، گیس کے کتنے بل آ رہے تھے، اشیاء خور و نوش کی کیا قیمتیں تھیں۔ تو اگر ہم اجمالاً عرض کریں کہ آسان الفاظ میں کہ ہر چیز کا ریٹ دگنا ہو گیا، 100% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ عبداللہ صاحب اس کے ساتھ جو ہے آپ اشیاء خرد و نوش کے ساتھ دیکھیں تو پیٹرول جو ہے اور جو مارکیٹ پرائسز جو ہے، وہاں پہ بھی تو کوئی ان کا جو ہے چیک اینڈ بیلنس اور ان کا کنٹرول نہیں نظر آتا۔ تو بجلی کے اگر بل کی بات کریں تو کنٹینر پر چڑھ کے جو عوام سے وعدے کیے تھے، کیا آپ کو وہ وعدے سچ ہوتے کہیں پہ، یا ان کی طرف کوئی عملی طور پہ کوئی قدم اٹھتا نظر آ رہا ہے یا آیا ہے؟ لیکن جہاں تک کنٹینر کی بات ہے، اگر انصاف کا کوئی معاشرہ ہونا تو خان صاحب کو وہ تقریریں جو انہوں نے وہاں کی ہیں، اسی کی بنیاد پہ وہ شخص آئندہ کی سیاست کے لیے نائل ہو سکتا ہے۔ کہ یہ جو لیڈر جو بات کرتا ہے وہ کم از کم اگر پورا اپنے منشور پہ عمل نہ کرے تو کوئی 50% اس کے قریب تو جائے۔ لیکن یہاں صورتحال وہ یو ٹرن کے لفظ اتنا مشہور ہو گیا، وہ باتیں سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے بجلی کے بل بھی جلائے کہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں۔ اب آپ وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے کہ ان کی حکومت آنے سے پہلے بجلی کے بل کا یونٹ کا کیا ریٹ تھا اور اب کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ ساری اشیاء خور و نوش آپ لے لیں، ہر چیز کو جیسے پہلے سوال میں عرض کیا کہ یہ وجوہات وہی ہے۔ ایک سب سے بڑی ایک اپنی باتوں پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، اب لوگ ان کی باتوں پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں، جس کا نتیجہ جو وعدے کیے گئے تھے، جو عوام سے وعدے کیے گئے تھے، وہ وعدوں کی صورتحال کیا ہے؟ اور عوام تو وعدوں کی وجہ سے ہی ہے جو پی ٹی آئی کو میں دیکھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی شاید ان کے لیے کوئی نجات دہندہ ہو۔ کوئی ایک وعدہ بتا دیں جو انہوں نے پورا کیا ہو۔ سب سے بڑا فراڈ انہوں نے کیا الیکشن کے سٹارٹ شروع ہونے سے مہینہ 2 مہینے پہلے، جی 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے۔ کتنے لاکھ بن گئے؟ 1 لاکھ کا بھی وہ ثابت، نوکریوں کے وعدے تھے، 1 کروڑ نوکریوں کا انہوں نے کہا۔ انہوں نے یورپ کی مثالیں دی کہ وہاں کتوں کے حقوق ہیں، ان کے اسپتال ہیں، اور یہاں انسانوں کو وہ سہولتیں نہیں ہیں۔ تو کیا یہ 3 سالوں میں یہ کیا کسی بات پہ بلین ٹری ماحولیات کو چینج کرنا، یہاں پہ سیاحت کو فروغ دینا، تو یہ ساری چیزیں کیا پاکستان میں ہو گئی ہیں؟ سر یہ سارا بلین ٹری یہ سب فراڈ ہے۔ جو جنگل میں بنیادی طور پہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے، میں ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں بھی اگر آپ جنگل کی حفاظت کریں تو سالانہ کئی بلین پودے خود اگ سکتے ہیں، جو بیج گر کے خود پیدا ہوتے ہیں، دیار کے دوسرے تیسرے۔ اب انہوں نے جو کیے ہیں وہ کہاں ہیں؟ بنیادی طور پہ ان کو اپنے جنگلات پہ توجہ دینی تھی، بجائے ادھر اربوں روپے ادھر تباہ کی، اور اسی کا ان پہ کیس بھی ہے جو اگرچہ آگے نہیں بڑھ رہا، وہ ایک الگ بات ہے۔ جو پی ٹی آئی کا منشور تھا، جس منشور کو لے کے آئی تھی، اس میں ایک تو چیز تھی مہنگائی کم ہوگی، عوام کو بینیفٹ ملیں گے، صحت کی سہولتیں ملیں گی، اور ہم یورپ کی مثالیں دیتے تھے، ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے تھے، اور اس کے بعد ہم کہتے تھے کہ ہم موروثی سیاست کو جو ہے وہ ختم کرنا آ رہے ہیں۔ تو دوسری طرف حکومت جو ہے
خود ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ہم نے ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے وہی غلط کی ہے، یعنی کہ جو ہماری ٹکٹوں کی تقسیم کا طریقہ کار تھا وہ درست نہیں تھا، جو سلیکشن تھی، جو لوگوں کا انتخاب تھا وہ درست نہیں تھا. تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ موروثی سیاست دیکھیں نا، ایک لوگوں کو عمران خان ایک اپنی جو ان کی پرسنالٹی ہے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، جی مجھے دیکھو. پہلے بھی وہ یہی کہتے تھے کہ وزیر اعظم ایماندار ہو، نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اب مان لیا وہ ایماندار ہے، نیچے سب ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی حد تک تو انہوں نے رشتہ داروں کو دور کیا، انہوں نے جو اقربا کا جو مقام ہوتا ہے اس کا بھی دھیان نہیں رکھا کہ کئی لوگوں سے ان کی بات چیت ہی بند ہے رشتہ داروں سے. لیکن اگر نیچے کی سطح پہ آ جائے، ان کے جتنے پارٹی کے کرتا دھرتا لوگ ہیں، پرویز خٹک صاحب ہو گئے، اسد کیسر ہو گیا، بنگش، گنڈا پور، یہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں انہی کے رشتہ داروں کو یا ان کے جو چیلے ٹاؤٹ قسم کے لوگ تھے ان کو دیا، جن کا پارٹی سے بھی تعلق نہیں تھا، صرف رشتہ داریاں بنیاد تھی. اور موروثیت میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جماعتوں سے زیادہ نچلی سطح پہ ان میں موروثیت ہے. اب پرویز خٹک کے علاقے کو دیکھ لیں، اس کے بعد علی پور گنڈا صاحب ہیں، گنڈا پور ان کے بھائی سارے، اور ایون پشاور میں بنگش صاحب کا بھائی، ہر علاقے میں انہوں نے یہی کیا. ملک تماش اپنا ایم پی ہے، ملک تماش خان صاحب، اس کے بعد جو ہے پرویز خٹک صاحب ہیں، ارباب عمر صاحب، ارباب ایوب جان صاحب، اور یہ ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبی سینیٹر غلام علی صاحب ہے، یہ ایک لمبی فہرست ہے. مگر وہ دیکھیں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو منشور اور جو چیزیں پی ٹی آئی لے کے آئی تھی اور جس کی وجہ سے موروثی سیاست کو ختم کرنا، جگیرداری نظام کو ختم کرنا، وڈیرا سسٹم ختم کرنا، سرداری نظام ختم کرنا، جو نعرہ پی ٹی آئی لے کے آئی تھی، کیا اب لوگ کیا جب یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اب دلوں سے یہ جماعت کی باتیں اترتی جا رہی ہیں، جو ان کا منشور تھا یہ جماعت اپنے منشور سے ہٹ گئی ہے؟ سر اترتی کیا نہیں، اتر گئی ہے. آپ کو نظر نہیں آیا کے پی کے الیکشن میں جہاں سے جمعیت کو سوائے 2002 کے وہ افغان وار کی وجہ سے لوگوں کی ہمدردیاں مذہبی طبقے سے پیدا ہوگی، کچھ ان کو فیور ملی تھی، اس کے بعد بھی اس سے پہلے بھی کہیں ان کو اتنا ووٹ نہیں ملا تھا، اس دفعہ وہاں سے بھی ان کو مل گیا. تو پارٹی ڈسپلن بھی ایک شکست کی وجہ سامنے آتی ہے کہ پارٹی ڈسپلن بھی سمجھ میں آ رہا ہے، باتیں آ رہی ہیں، وزراء حضرات کر رہے ہیں کہ پارٹی ڈسپلن کو فالو اپ نہیں کیا گیا، اور چند وزراء جو ہیں وہ ان کے بیعاب کے اوپر یا ان کی ایما کے اوپر یہ ٹپیں بانٹی گئی ہیں. یہ کہاں تک درست ہے، اور اس چیز کا شکست میں کیا آپ کو عمل دخل؟ یہ دیکھیں نا، جن نے 16-17 اضلاع میں الیکشن ہوئے، ان کی لسٹ آپ اٹھا کے دیکھیں، سب ان کے ایم این اے ایم پی اے کے رشتہ دار ہیں یا ان کے کوئی خاص چہتے قسم کے لوگ ہیں. پارٹی کے لوگوں کو تو ٹکٹ دیے نہیں، جس کا وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ یہ. اور پارٹی ڈسپلن کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ پارٹی ڈسپلن کو فالو کیا گیا ہے، جس طرح عمران خان صاحب کی، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی ایک شخصیت ہے، اور وہ ڈسپلن کے بڑے پابند اور بڑے اصول پسند ہیں، اور خود وہ بہت عمل درآمد کرتے ہیں. کیا نچلے لیول پہ بھی آپ کو یہ نظر آیا ہے؟ بھائی صاحب معذرت کے ساتھ، خان صاحب کا کوئی اصول بھی نہیں ہے، یہ اصول سارے کنٹینر پہ ہوتے تھے. انہوں نے کہا میں آزاد لوگوں کو نہیں لوں گا، اور یہ چودھری کے بارے میں کیا زبان استعمال کی، شیخ رشید کے بارے میں کیا کی، اور ہر چیز سے انہوں نے یو ٹرن لیا. اور پھر انہوں نے جو لوگوں کو انہوں نے ایک احسان کیا اس قوم پہ کہ تھوڑا سا شعور دے گے لوگوں کو، جن چیزوں کا پتہ نہیں تھا انہوں نے بتا دیا لوگوں کو، اور وہی ان کے اب گلے پڑ رہی ہیں، جس کا نتیجہ کے پی کے پہلے مرحلے میں وہ ظاہر ہو گیا ہے. یعنی کہ کرپشن کے متعلق جو اویئرنیس، یہ ایک چیز ماننے میں آئی ہے کہ کرپشن کے متعلق جو ایک اویئرنیس عمران خان صاحب نے دی ہے، اس سے پہلے کھل کر کسی ایسے لیڈر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. اب لوگوں کو اس کی بھی تمام انفارمیشن لوگوں کو جو ہے وہ ذہن نشین ہو گئی. بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کا جو سٹانس تھا وہ تو کرپشن کے خلاف تھا، لوگوں کے رائٹس پہ تھا، لیکن کرپشن کا تو انہوں نے ہر تقریر کی ابتدا اور انتہائی کرپشن سے ہوتی تھی. اور مزے کی بات ہے کہ کوئی ایسا آپ کو ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو کہے گا کہ کرپشن پہلے سے کم ہو گئی ہے، ہر بندہ یہی کہے گا کہ کرپشن پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. دیکھیں، عوام کو جو سمجھ آتی ہے آپ کی باتوں سے، جو سمجھ آ رہی ہے کہ عوام کی مسائل کی طرف توجہ نہیں تھی، اور صرف جو 3 سال 3.5 سال فوکس رہا ہے وہ صرف کرپشن اور اپوزیشن ہی رہی ہے. کیا اس کے علاوہ پاکستان کے کوئی اور مسائل نہیں ہے؟ عوامی مسائل کسی سطح پہ کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہے کہ عوام کا کیا حال ہے؟ دیکھیں جی، مجھے تو ان کے کسی منشور پہ 1% عمل درآمد بھی نظر نہیں آیا.
اگر آپ کو کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے کوئی اچیومنٹ کی ہے آپ بتا دیں. وہ جو 3.5 سال کا فوکس تھا وہ صرف اور صرف کیا اپوزیشن کو کرپشن سامنے لانے میں تھا، اور وہ بھی کوئی ایک کیس بھی ثابت نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو ہمارا ملک کا سسٹم ہے قانون پہ عمل درآمد کا، اس ملک میں آپ کسی کو سزا کسی طاقتور بندے کو دے ہی نہیں سکتے. تو بلدیاتی انتخابات میں آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں جو اس کا نیکسٹ نیور آنا ہے، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان علاقوں میں کیا پی ٹی آئی کی کے پی کے میں کیا پوزیشن دیکھتے ہیں؟ اب آپ معذرت سے جو پہلے سوال کا ایک ایسا رہ گیا، اب آپ کو میں ایک مثال دوں. ہم نے جب سے ہوئی سنبھالا ہے پچھلے 30 سال سے، اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب پہ کیس چل رہے ہیں. اب ان کیسز پہ آپ سوچیں کہ اس قوم کے ساتھ کتنا ظلم ہوا کہ اربوں روپیہ ان کیسز کی اخراجات پہ لگا دی اور زرداری صاحب سے ایک ڈھیلا برآمد نہیں کروا سکے. اور اس پیسے کا کون حساب دے گا؟ پھر پچھلے دنوں جو نیب کو جرمانہ ہوا یو کے میں جو انہوں نے بھرا اربوں روپیہ، اس کا بھی کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. یہ پاکستان تو ایسے ہے جس کی گھر کی لونڈی والا صاحب ہے، جس کے ہاتھ میں جو ہے لوٹو کھاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بتایا جائے قوم کو زرداری کے خلاف 30 سال سے کیسے چل رہے ہیں، کسی ایک کیس میں اس سے کوئی ریکوری ہوئی ہے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ بے غیرت؟ ان کے اخراجات کا تخمینہ بھی عوام کو بتانا چاہیے. آپ کا مطلب ہے کہ ان کیسوں کے اوپر ہمارا اخراجات کتنے لگے ہیں اور ان سے ریکور کیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں نا، وہ مراد سعید صاحب اور خود خان صاحب پورے 5 سال وہ 200 ارب ڈالر واپس لائیں گے. کیا لایا اس میں سے؟ صبح آئیں گے، شام کو اقتدار سنبھالیں گے، شام کو آ جائیں گے. 1% کسی سے ریکور یہ کرا کے نیچے والی سطح پر انہوں نے ریکوری اگر کی بھی ہے میرے آپ جیسے غریب بندے سے، انہوں نے جن کے کرپشن پہ انہوں نے سیاست کی اور اس سٹیج تک پہنچے، ان سے تو یہ بتائیں کتنے پیسے لیے. یعنی کہ ایک بڑی وجہ انتخابات میں شکست کی آپ یہ بھی کہتے ہیں. تو بلدیاتی انتخابات ایک وجہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ کوئی وجہ بتا دیں کہ عمران خان کو اپنے اس ٹینور میں جو آج تک ہو چکا ہے اس میں کوئی کامیابی اس نے حاصل کی ہو. آپ کا ڈالر 100 روپے سے اٹھایا انہوں نے 180 پہ پہنچا دیا. تو بلدیاتی انتخابات کا جو نیکسٹ نیور ہے اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بھیانک اس کے نتائج ہوں گے. میں عرض کروں کہ یہ وہ علاقے تھے جہاں پہلے مرحلے میں الیکشن ہوا، یہاں پی ٹی آئی بہت مضبوط تھی. آپ پشاور کو دیکھ لیں، آپ بنو کو بھی دیکھ لیں، اور دوسرے یہ جتنے بھی 400 نوشہرہ جتنے علاقوں میں یہ الیکشن ہوئے ہیں، یہاں پی ٹی آئی بہت مضبوط تھی. جہاں ان کا یہ حال ہوا تو آگے جو قبائلی علاقے ہیں، ہزارہ ڈویژن ہے جو کسی دور میں مسلم لیگ نون کا لاہور تھا دوسرے لفظوں میں، اور وہاں مسلم لیگ نے ایک ضلع میں الیکشن ہوا ہے ہری پور میں، وہاں سے انہوں نے 2 سیٹیں تحصیل کی نکالی، اور جو تیسرا جیتا ہے وہ آزاد تھا وہ بھی نون لیگ کا ہی آدمی. یہ ہزارہ ڈویژن کے جو 5 ضلع ہیں یا 6 ہیں، ان میں سے جو ایک ضلع میں ہوا ہے وہاں ان کا صفایا ہو گیا. اب آپ پھر اس کے بعد دیکھیں آگے، ابھی ڈیرہ اسماعیل خان کی بھی ایک تحصیل کے اس کے سٹی کے رہتے ہیں. پھر آگے وہ ہے سوات ہے جہاں مسلم لیگ نون کا اچھا ہے، اور مالا کنڈ ہے، دیر کے علاقے ہیں، اور جو آپ کے سب سے زیادہ جو قبائلی علاقے ہیں جہاں جمعیت پہلے سے بہت مضبوط ہے. جمعیت، نون لیگ اور پھر جماعت اسلامی ان علاقوں میں مضبوط ہے. تو جے یو آئی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کامیابی جو ہے اپنی عوامی رابطہ مہم کو زندہ رکھا، اور جو ہے اس سیاسی جو سسٹم کو اپنا سیاسی سسٹم میں چلتے ہوئے اپنی جماعت کو جو ہے وہ کامیابی دلوائی. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا کہ جس طرح پچھلے 5 سال میں جس طرح کی بھی اپوزیشن کی تھی وہ عمران خان نے کی تھی، اسی طرح اس دور میں عمران خان کی اپوزیشن حقیقت میں وہ فضل الرحمان صاحب نے کی، اور یہ جو پھل ان کو ملا ہے کے پی کے الیکشن میں، یہ اسی اپوزیشن کا اور ان کی لائن کو لوگوں نے پسند کیا. اور کچھ وزراء کا جو ہے وہ ایسی جماعتوں کا اقتدار میں آنا جو ہے وہ لمحہ فکری ہے، اس کو کہنا کہ یہ سیاسی عمل سے اوپر نہیں ہے، کسی اور رستے سے آئے ہیں. سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فواد چودھری جیسے لوگوں کا اسٹیٹ منسٹر اور وہ بھی اسٹیٹ کا ترجمان، یہی لمحہ فکری اور شرمندگی کی باعث ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ بندہ کوئی نہیں ہے. ہمارا کا تو رجال کا یہ عالم ہے کہ ہمیں وزیر اطلاعات بھی کوئی عقل اور حواس والا بندہ ہمیں نہیں ملا.
اب دیکھیں نا، ایک جماعت ہے، میں آپ سے عرض کروں، کئی لوگ جماعت کو ان کی داڑھی اور پگڑی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی طالبان ہے، لیکن اگر اس جماعت کو جو لوگ سمجھتے ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے، یہ لوگ اسلام سے زیادہ تو یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، سسٹم کی بات کرتے ہیں، اور 1973 کے آئین میں مفتی محمود الرحمان صاحب کا، اور مفتی محمود صاحب کا، غلام گو صداروی صاحب کا، اس آئین میں لوگوں کا بڑا کردار ہے، اور یہ ہمیشہ قانون کے تابع اور ریاست کے سسٹم سے ہٹ کے انہوں نے آج تک بات ہی نہیں کی، اور اس جماعت کے بارے میں اس شخص نے ایسی گفتگو کی، یہ تو انتہائی شرمندگی ہے۔ جب اس طرح کے لوگ آپ کے ملک کی نمائندگی کریں گے تو پھر آپ کی معیشت کا بھی وہی بیڑا غرق ہوگا، آپ کی اخلاقیات کا بھی بیڑا غرق ہوگا، لوگوں کو بیوقوف بنانے میں جو طریقے یہ استعمال کرتے ہیں، الٹا یہ خود لوگوں کی نظروں میں پاگل شمار ہوتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو ایک صحیح عقل والا شخص نہیں کر سکتا۔ اور پنجاب میں جو سیاست ہے، آئندہ بلدیاتی انتخابات کی سیاست میں آپ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جناب، پنجاب کی حد تک جو کے پی کے کی بات ہو چکی، پنجاب کی حد تک آپ سے میں عرض کروں کہ یہاں گراس روٹ لیول پہ پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں، نہ ان کا کوئی تنظیمی سیٹ اپ ہے۔ یہ جتنے لوگ تھے یہ الیکٹیبلز آئے، اور ان کے ساتھ نیچے کے چودھری بھی آگے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ جو جنوبی پنجاب کا یہ ایک گینگ اس کو کہہ دیں آپ، یہ کوئی شریف لوگ نہیں ہیں۔ ان کا اصول ہے، یہ جب مشرف نے مارشل لا لگایا اس وقت یہ نواز شریف حکومت کے ایسے تھے ٹوٹلی یہ سارے، اور اس کے بعد پھر 2002 کا الیکشن ہوا، یہ سارے کاف لیگ میں چلے گئے۔ 2007 میں الیکشن ہوا، 7-8 میں زرداری صاحب کی حکومت بنی تھی، یہ سب ادھر آ گئے۔ 2013 میں نواز شریف صاحب کی حکومت بنی، یہ سارا گینگ ادھر آ گیا۔ 2018 میں الیکشن ہوا، یہ ٹوٹلی سارا گینگ اٹھ کے یہ پی ٹی آئی میں آ گیا۔ تو یہ لوگ جنوبی پنجاب میں، یہ پی ٹی آئی تھوڑی ہے، یہ وہاں کا ایک مافیا ہے، وہ ادھر جاتا ہے۔ اسی طرح سینٹرل پنجاب جو ہے، یہاں بھی یہی صورتحال ہے، یہاں ان کی پارٹی کا نظریاتی تو ہے ہی نہیں ہے۔ کہیں چودھریوں کے لوگ ہیں، یہ راجہ بشارت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا آدمی ہے۔ یا دوسرے جو لوگ ہیں جو سابقہ کاف لیگ کے تھے، وہ انہوں نے پری پلاننگ طریقے سے انہوں نے بھیجے تھے پی ٹی آئی میں، چونکہ ان کی آواز چل گئی تھی۔ آدھی پی ٹی آئی جو پنجاب کی ہے وہ تو ساری کاف لیگ ہے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کاف لیگ اور نون لیگ سے جن کا تعلق ختم ہو گیا، یا جن کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا، ٹکٹیں نہیں ملی۔ تو یہ دیکھیں بیسیکلی یہ تو انہی جماعتوں کے لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ عمران خان صاحب کی ٹیم تو وہی پرانی ٹیم ہے، لوگ تو وہی پرانے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کے کیا وزراء حضرات ہیں جو مشیر ہیں، وہ کیوں نہیں یہ عوامی مسائل کو اس طرح ڈیلیور کرنے میں، حل کرنے میں کامیاب ہو سکے، یا عمران خان صاحب کو باور کرا سکے؟ تو اس کی کیا وجوہات آپ کو سمجھ آتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلی بات ہے وحید بھائی کہ اب وقت گزر چکا ہے۔ جو کچھ اگر یہ کر سکتے یا کرتے، وہ ان کا جو ٹائم گزر چکا اسی ٹینیور میں ہونا تھا، 3 سالوں میں۔ اب آگے الیکشن کا سال ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ اب کیا کریں گے؟ ایک پروجیکٹ بھی لگائیں گے چھوٹا موٹا ہی، وہی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اب کچھ نہیں کر سکنا۔ اب انہوں نے جو حال ان کا کے پی کے میں ہوا ہے، اس سے برا حال ان کا پنجاب میں ہوگا۔ اور مجھے تو شک پڑتا ہے جو پنجاب کا بلدیاتی الیکشن ہے، یہ انہوں نے کسی صورت میرا بالکل مفتی صاحب، اپنا عبداللہ مہاجر صاحب، میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کے پی کے الیکشن کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی صوبوں میں الیکشن ہو پائیں گے؟ باقی صوبوں میں جہاں تک سندھ کی بات ہے کہ وہ تو ایک الگ ہے، وہ اندرون سندھ کی پیپلز پارٹی جماعت ہے اور اس نے ون کرنا ہے، کراچی سے 50-50 کام ہونا ہے، اور بلوچستان میں وہ قبائلی سسٹم ہے اور سیٹیں تقسیم ہوتی ہیں۔ پنجاب کی بات ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی تو کسی صورت 1% بھی چانس نہیں ہے کہ یہ الیکشن کرائیں۔ ہاں ایک یہ عدالت ان کی گردن پہ ڈنڈا رکھ کے ان سے زبردستی الیکشن کروائیں بلدیاتی، تو پھر ممکن ہے۔ اور یہ عدالت کو بھی یہ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، مطلب ان کی کوشش ہوگی۔ میرا آخری سوال ہے آپ سے عبداللہ صاحب، کہ جس طرح باقی جو ایم این اے کے الیکشن ہے، وفاقی الیکشن ہے، صوبائی الیکشن ہے، وہ اپنے ٹینیور پہ ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہے؟ کوئی بھی حکومت ہو، کسی جماعت کی حکومت ہو، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، تو یہ جو بلدیاتی الیکشن کا عمل ہے یہ کیوں سبوتاس ہو جاتا ہے؟ یہ کیوں تاخیر کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن جی، جو ہم نے جمہوریت کا کانسیپٹ لیا ہے یہ تو یورپ کا ہے۔ وہاں جو ممبران اسمبلی ہوتے ہیں
ان کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا. اور یہاں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ جو ممبران اسمبلی ہیں یہ فنڈ اور نیچے اپنا فنڈ کی تقسیم اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا، مطلب بلدیاتی سسٹم کو یہاں اس کا ایک وجود ہی نہیں اصل صحیح معنوں میں قائم کیا گیا کہ جو اصل گلی محلے کے کام، روڈ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں. اور یہ سارے کام جو ہے نا وہ انہوں نے، چونکہ سیاست ہے میں نے MPs کی اس کے گرد گھومتی ہے، تو ابھی 50 صاحب یہی تبدیلی کا تو نعرہ لے کے آئے تھے، وہ سارے نعرے کہاں ہوا ہو گئے؟ سر یہ تو آپ بتائیں نا. میں عرض کیا کہ مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا کہ انہوں نے اپنے منشور پہ کوئی 1-2% بھی عمل کیا ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز پہ انہوں نے 100% کوئی، جو دیکھیں نا ہر پارٹی کے 10-15 منشور کے پوائنٹ ہوتے ہیں، یہ ہم نے کرنا ہے، ان میں سے آپ کو یہ ایک پوائنٹ پکڑے کہ کہیں کہ یہاں پہ PTI 50% کامیاب ہوئی ہے، 100% کو چھوڑ دیں. آپ بتا دیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے عبداللہ مہاجر صاحب، اور ان کی پوری گفتگو سے اس کے ایک بات سامنے یہ آئی کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں جو منشور لے کے، جو خواب لے کے عوام کی آنکھوں کو دکھاتے ہیں، جب وہ خواب صرف خواب ہی رہ جاتے ہیں، اور آج تک کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی حکومت جو آئی ہے وہ اس طرح، جس طرح عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو منشور وہ طے کرتی ہے، ان منشور پر کئی عمل درآمد نہیں ہوتا. اور یہ عوام اتنی معصوم اور بھولی عوام ہے کہ وہ خواب آنکھوں میں لیے جب ووٹ دے دیتی ہیں تو اس کے بعد انتظار ہی کرتی رہتی ہیں. اور ہماری اللہ سے دعا گو ہے، ہماری اللہ سے دعا ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کے اصل مسائل جو اس عوام سے جڑے ہوئے ہیں، ایسی قیادت، کوئی ایسی سیاسی پارٹی پاکستانی عوام کو نصیب ہو جو پاکستان کی عوام کی فلاح بہبود کے لیے صحیح معنوں میں کام کر سکے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.